ہلو گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری بیسٹ وشیز آپ لوگوں کے لیے ہیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اسٹوری سنتے رہیں، سناتے رہیں اور میری اسٹوریز کو شیئر کرتے رہیں۔ تو آج ہم لاسٹ ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ محبت نہیں شدت نہیں کا۔ اتنا پیار کرتا ہوں میں اپنی روح سے کہ اگر اس نے میرے سے دور جانے کی بات کی تو میں مر جاؤں گا۔ ولی کہتے ہیں نو ولی۔ جی تو میرا بچہ، اب نیند آ رہی ہے، سوتے ہیں اب۔ اوکے۔ ولی نے اس کے گال پر بھرپور رب رکھے۔ ولی آپ نے کس کیوں کیا مجھے؟ گڈ نائٹ ایسے ہی بولتے ہیں، اب تم بھی بولو ایسے۔ اوکے۔ رک کے اپنے ہونٹ چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے اس کے دونوں گالوں پر رکھے۔ پہلے نرمی سے ہونٹ رکھے، پھر جلدی سے ولید کی گال کو دانتوں سے کاٹا۔ آؤ میری جنگلی بلی، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ سکون نے اسے اپنے سینے سے لگائے باہوں کے آثار بنائے سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر میں روح سو گئی تو ولید نے پیر سے کمبل کھینچا اور روح کے اوپر اڑا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ہیلو، ہاں بولو، کیا بنا میرے کام کا؟ کیسے کروں میں تمہارا کام؟ اور تمہارے گھر میں گھس کر تو نہیں اٹھا سکتا نا انہیں؟ میری بات غور سے سنو، اس بار ایسا وار کرنا ہے کہ وہ بچ نہ سکے۔ جو مرضی کرنا ہے اس کا، ایسے بچنا، اس کو اپنے رکھے بنانا یا تمہاری مرضی ہے، مگر اسے زمان سے دور کرنا ہوگا تمہیں۔ اے لڑکی، تمیز سے بات کر میرے ساتھ۔ اگر میں زیان شاہ کی بیوی کو کچل سکتا ہوں تو تمہیں کچلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دھمکی دینا بند کرو اور جلدی سے کام کرو۔ میرا زمر فون بند کر چکی تھی، اس چڑیا کے بھی پر کاٹنے ہوں گے۔ ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہیں کسی جوان سے کھیلے ہوئے۔ زمر، اب کیا کرو گی تم بیٹا؟ اب تو ہور بھی ٹھیک ہو چکی ہے اور اس نے زمان کو سب بتا بھی دیا ہوگا۔ اب میں اپنا آخری وار کھیلوں گی ماما۔ اب ہور کو کیا، روح کو بھی نہیں بچے گی۔ اور یہ گھر، یہ تو میں اپنے نام لکھا ہی لوں گی۔ زیان گھر آیا تو امبر اس کی ٹی شرٹ میں ملبوس تکیے کو ہگ کر کے سو چکی تھی۔ زیان نے گھڑی اتاری، میز پر رکھا اور اس کی باہوں سے تکیہ نکال کر نیچے پھینکا۔ میرے ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت میری جان کو؟ نرمی سے اسے باہوں میں بھر کر اس کے گرد باہوں کا حصار بنا کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو کر پیچھے ہوا، اس کا سر اپنے سینے سے لگایا اور سونے کے لیے آنکھیں موند لیا۔ ارمان زارا کو سینے پر لٹائے سلانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ آج اس کے بیڈ پر کاکروچ پایا گیا تھا اور زارا میڈم کا کہنا تھا کہ وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے، اس لیے وہ آج ارمان کے سینے پر سوئیں گی۔ زارا، سو جاؤ پلیز، میرے لیے مشکل نہ بناؤ، انسان ہوں، بہک بھی سکتا ہوں، پھر تم رونے لگ جانا، اس لیے اچھا سو جاؤ۔ زارا اس بات سن کر واقعی میں سہم گئی تھی، اس لیے جلدی سے اس نے گلے میں بازو ڈالے اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ارمان اس کے کمر سے لا رہا تھا جس سے وہ جلد ہی سو گئی۔ پاگل، کاکروچ سے ڈرتی ہے اور میرے دل پر ایسے سو رہی ہے، اس بات سے بے خبر کہ اگر دل بغاوت کر بیٹھا، سوئے ہوئے ہی پاگل کر دوں گا اپنی محبت سے۔ سکون کی یہ رات شاید کل بہت بڑا سچ لانے والی تھی۔ آج سب ہی گھر میں تھے کیونکہ آج شاید برائی کا خاتمہ ہو جاتا اور زیان کو اس کی زندگی کی خوشیاں مل جاتی جو کئی سالوں سے کہیں کھو بیٹھا تھا۔ سب ہی لاؤنج میں جمع تھے، شاید کوئی بہت ضروری فیصلہ کرنے والے تھے۔ دادا جان، تو میرے بچوں، میری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو خوشیاں دیکھ لوں۔ ایک منٹ بابا جان، میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ ہاں بول پتر۔ کل میں کمپنی آنر سے ملا، زیان گروپ آف انڈسٹریز۔ لیکن بابا۔ کیا بیٹا؟ بابا مجھے اس لڑکے سے… کیا ہوا پتر؟ آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ امی جان، مجھے اس لڑکے سے آدر کی خوشبو آتی ہے۔
مجھے میرے خون کی خوشبو آتی ہے اس سے بابا جان، اسے سینے سے لگایا۔ جو سکون مجھے ملا وہ پچھلے 17 سالوں سے نہیں ملا تھا۔ لگا جیسے میرا عادل میرے ہاتھوں میں ہے۔ بابا جان، وہی شکل، وہی غرور، وہی انداز۔ بھائی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے بیٹے کو دیکھا تھا؟ ہاں مارا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں ویسے ہی تڑپ تھی جیسی آج میرے آنکھوں میں ہے، تمہارے آنکھوں میں، ہم سب کی آنکھوں میں ہے۔ ہمارا پتر، تو بول، اس روز کیا ہوا تھا؟ بابا جان، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ تحریم کے گھر والے گھر سے واپس لوٹ رہے تھے کہ ہم لوگ، تو راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی کھائی میں گر گئی۔ اس کے بعد سیان کہیں نہیں ملا اور آذر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ اور ایکسیڈنٹ نہیں تھا چچی جان۔ زمان کی اس آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سب کی نظریں زمان کی نظر تحریم بیگم پر تھی۔ کیا بول رہے ہو پتر؟ جی دادا جان، وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ ایک ایسی چال جس نے ایک ماں سے اس کا بیٹا، ایک بیوی سے اس کا شوہر اور 2 بیٹیوں سے ان کا باپ چھین لیا اور سیان کو ایک ایسے انسان کے ہاتھوں میں پہنچا دیا جو انسان عورتوں کو عزت روندنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا، بلکہ یوں سمجھے کہ عورتوں کا کاروبار کرتا ہے۔ زمان کی نظروں میں ابھی بھی تحریم بیگم پر تھی اور ان کا حال ایسا تھا جیسے ابھی نکل جائے گا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جس سے وہ ڈر رہی تھی؟ ایسا کون سا راز تھا جسے وہ سامنے لانے اتنا کترا رہی تھی؟ زمان بیٹا، کھل کر بتا، کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں دادی جان۔ ولید، بتا کیا بات ہے بیٹا؟ دادا جان، آپ کو یاد ہوگا کہ پھپھو ملک ظفر سے شادی کرنا چاہتی تھیں اور آپ نے انکار کر دیا تھا، اور انہی دنوں میں آپ کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا اور آپ نے پھپھو کی شادی کر دی۔ لیکن بیٹا، تو یہ سب کیوں بول رہا ہے؟ ماما جان، دادا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ آپ نے پھپھو کی شادی تو کر دی لیکن ان کا تعلق ملک سے ختم نہ کر سکے اور ان سے ویسے ہی ملتی رہیں جیسے کہ شادی سے پہلے ملتی تھی۔ پھر کچھ سال بعد جمل اس دنیا میں آئی۔ مگر انہیں کیا، وہ تو نامحرم اور محرم کے درمیان کا فرق ہی نہیں پتہ تھا، تو کیسے نہ کرتی یہ؟ اور وہ تو چلے گئے، ان کا رستہ صاف ہو گیا۔ حور اور روح جب پیدا ہوئیں تو عاذر چاچو کو ان پر شک ہوا کیونکہ وہ ہاسپٹل میں انہیں ایک ساتھ دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے پھپھو کو سمجھانا چاہا مگر انہوں نے سمجھنے کے بجائے انہیں رستے سے ہٹانے کا سوچا کیونکہ وہ ان کے سب سچ جان چکے تھے۔ انہوں نے ملک کے ساتھ مل کر چاچو کو مارنے کا پلان بنایا۔ اس روز پھپھو نے ان لوگوں کو اپنے گھر بلایا کسی ضروری کام سے۔ وہ تو شکر تھا کہ عافیہ چچی نے حور اور روح کو گھر رکھ لیا ورنہ آج ان نہ وجود پاک نہ صاف ہوتا۔ اور واپسی پر انہوں نے ملک کے ساتھ مل کر چاچو کو مارنے کا پلان بنایا۔ اس روز پھپھو نے ان لوگوں کو اپنے گھر بلایا کسی ضروری کام سے۔ وہ تو شکر ہے کہ عافیہ چچی نے حور اور روح کو گھر رکھ لیا ورنہ آج ان نہ وجود پاک نہ صاف ہوتا۔ اور واپسی پر جب اس ملک نے چاچو کی گاڑی کا جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کیا تھا تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ ایک حادثہ تھا، قتل نہیں، اور پھر ہوا یوں کہ ملک نے انہیں بھی چھوڑ دیا اور یہ اپنے گناہوں کی پوٹلی اٹھا کر یہاں آ گئیں۔ تمہیں شرم نہیں آئی اپنے بھائی کو مارتے ہوئے؟ روکیں بابا جان، یہ تو نہیں ان کی کرتوت، ابھی ان کی بیٹی کا سچ باقی ہے۔ جمل، جو کہ اپنی ماں کا سچ سننے کے بعد خاموش کھڑی تھی، زمان کی اس بات سے کانپ اٹھی۔ آپ کو پتہ سالار چاچو حور کو دھکا دینے والی جمل تھی اور روح کو گولی لگی تھی۔ اس جمل نے ملک کے ساتھ مل کر حور کو راستے سے ہٹانا چاہا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ حور مجھے اس سے چھین چکی ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اس دن حور کی جگہ گولی روح کے جسم چیر گئی۔ ولید کا دماغ سن ہو چکا تھا یہ سن کر کہ اس کی روح کو تکلیف دینے والے اس ہی کے گھر میں موجود ہیں۔ وہ سرخ آنکھیں لے کر جمل کی طرف بڑھا اور جمل کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا اس وقت۔ تمہیں پتہ تھا نا روح میری ہے اور اسے تکلیف دینے والوں کو ولید شاہ زندہ نہیں چھوڑتا، تو تم ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ ولید نے اس کے گلے کو دونوں ہاتھوں سے دبایا اور
دباؤ بڑھا رہا تھا۔ کیسے ہمت ہوئی تمہارے ہمارے ساتھ ایسا کرنے کی؟ کیسے سوچ کیا تم نے کہ تم میری روح کو مجھ سے دور کرو گی، ہاں، اور حور کو زمان سے چھینو گی؟ ہاں، کبھی دیکھا چاند کو زندہ جسم سے الگ ہوتے ہوئے؟ بولو ولی، چھوڑ دیں اسے، مر جائے گی وہ۔ اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تو میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ ولی چھوڑ دیں اسے، زمان بھائی۔ دادا جان روکیں ولی کو، ارمان بھی روکیں نا۔ چھوڑ دیں بھائی، اسے اپنے ہاتھ گندے نہ کریں اس کا قتل کر کے۔ ولید ہٹ جا، چھوڑ دے اسے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ کیسے چھوڑ دوں دادا جان اسے؟ اس کی وجہ سے ساری زندگی اولاد نہ محروم رہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا میری ماما بابا کیسے روتے تھے اولاد کے لیے؟ اب اس عورت کی وجہ سے آپ کا پوتا اور پوتی ساری زندگی ایسے روئیں گے، اور آپ کی بہو جس نے ساری زندگی روتے ہوئے گزاری دی، پہلے شوہر پھر بیٹیوں کے غم میں۔ اس کا قتل واجب ہے مجھ پر، اس سے مرنا ہے بس۔ چھوڑ اسے ولی، ولی تجھے تیرے باپ کی قسم، چھوڑ دے۔ چھوڑو میری بیٹی کو، مار دو گی میں تمہیں بھی۔ ہے ہٹو۔ تحریم بیگم چھری اٹھا کر ولید کے سامنے آئی۔ جتنے دکھ تو ہمیں دے چکی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب یہ چھری سے تم میرے ہوتے ہوئے ڈرا سکے گی؟ ڈرا نہیں رہی۔ اگر آپ کے بیٹے کو مار سکتی ہوں تو آپ کے پوتے کو کیوں نہیں؟ چٹاہ کی آواز سے پورے شام خلا میں گونجی۔ ایک کے بعد ایک کئی تھپڑوں نے تحریم کا چہرہ لال کر دیا تھا۔ تجھے مر جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کون سے گناہ کے بدلے میں تو مجھے ملی۔ اگر تو نہ ہوتی تو شاید آج میرا بیٹا اپنے بچوں میں زندہ ہوتا، اور آج ہم اس تکلیف سے نہ گزر رہے ہوتے۔ ارے اپنے بھائی کو تو چھوڑ دیتی، تو نے تو اسے بھی ڈس لیا، اور اب اس کے بچوں کے پیچھے لگ گئی ہے، تیری یہ منحوس اولاد۔ یا اللہ، یہ سب جاننے سے پہلے میں مر جاتی میں۔ دادو آپ ایسے نہیں روئیں۔ کیسے نہ روؤں بیٹا؟ اس عورت نے ساری زندگی تیری ماں کو منحوس ہونے کا طعنہ دیا، اور ساری زندگی تم دونوں بہنوں کو نفرت کا نشانہ بنایا۔ یہ ہماری بہن ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ کیسے اپنے ہی بھائی کو مار سکتی ہے؟ کیسے؟ سکندر بھائی جو اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کے لیے بھائی کیا چیز ہے؟ کیوں کیا آپا آپ نے میرے ساتھ ایسے؟ کیوں میرے شوہر کو اس وقت مجھ سے چھین لیا جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا تڑپتی ہوں میں اس کے لیے، اور آپ اتنے گناہ کر کے بھی اتنے سکون سے زندہ جی رہی ہیں۔ کیسے آپا؟ آپ کی تمیز نے کبھی ملامت نہیں کیا؟ آپ کی ضمیر نے کبھی آپ کو ملامت نہیں کیا؟ ایسے لوگوں کا ضمیر نہیں ہوتا مارا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا آفیاب۔ کہاں کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں، جس نے تجھے اپنے بھائی کا قاتل بنا دیا؟ میں نے تو بہت اچھا بنایا تھا، چاہا تھا تجھے۔ تحریم آخر کو تو اپنے بھائی کی اکلوتی بہن تھی، پھر تو نے کیسے اپنے بھائی کو مار دیا؟ تیرا دل نہیں کانپا؟ ترس نہیں آیا؟ ان معصوم بچیوں پر کیسے اپنے باپ کے بغیر زندگی گزاریں گی؟ اس سے تو اچھا تھا کہ تجھے مار دیتی۔ میری اولاد کو کیوں اتنا دکھ دیا تم نے؟ ہاں، مارا میں نے۔ جو میرے پیار کی راہ میں آیا میں نے سب کو مارا، اور اب میں اس کو بھی ماروں گی جو میری بیٹی کی پیار کی راہ میں آئے گا۔ مجھے اپنی ذات اور اپنی بیٹی کے علاوہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ سنا آپ سب لوگوں نے؟ اور یہ حور ابھی تک جو بچی ہوئی ہے، مگر کب تک؟ زمان کو ہونا ہوگا زمل کا ہی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی۔ آپا مجھے لگا آپ کو شرم آ جائے گی اور آپ اپنے کیے پر معافی مانگیں گی سب سے۔ ہا ہا ہا، عظمیٰ معافی؟ اور میں تم لوگوں سے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں معافی مانگوں گی؟ اب آپ لوگ معافی مانگیں گے مجھ سے؟ اگر کسی کو اس گھر میں رہنا ہے تو زمان کی شادی زمل سے کرنا ہوگی، اور حور کو طلاق دینا ہوگا، ورنہ وہ رہا دروازہ، جا سکتے ہیں سب۔ تم ہوتی کون ہو ہمیں ہی ہمارے گھر سے نکالنے والی؟ یہ گھر میرا ہے، اور ہو کتنے بھولے آپ بابا جان، آپ کو ابھی تک نہیں پتہ لگا
ماما انہیں کیسے پتہ لگتا؟ ہم اپنے لگنے ہی نہیں دیتے۔ چلیں نانا جان، میں ہی بتا دیتی ہوں۔ یاد ہے اس دن میں نے آپ سے ایک پیپر پر سائن کروائے تھے؟ جو پیپر اس گھر کے تھے اور آپ خود یہ گھر میرے نام کر چکے ہیں۔ اتنا کیسے کر سکتے ہیں آپ سمل آپ تو گھر لیے جتنا گرنا تھا تو شاہوں کی گرنے کی باری ہے مسحور۔ ابھی تک شاہوں کے ٹکڑوں پر پلتی آئی ہو، اب اپنی اوقات ہی بھول گئی ہو۔ وہ کیا ہے نا ارمان، اب اوقات دکھانے کا وقت ہے، یاد کرنے کا نہیں۔ چلو جلدی فیصلہ کر لو، سب زمان سے شادی یا گھر؟ ایک بات کان کھول کر سن لو تم زمل، یہ گھر تمہیں ہی مبارک ہو۔ اس جیسے 100 گھر وار کے پھینک دوں اپنی فیملی کے اوپر سے، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا تم زمان شاہ کو بلیک میل کرو گی؟ اوقات ہے تمہاری اتنی؟ اور زمان ہمت تو دیکھو اس کی، ڈر دیکھو ہمت تو دیکھو کس کو ڈرا رہی ہے۔ اور میڈم دنیا کانپی ہے میرے بھائی، اور تم چوٹی چلی تھی ہمیں چلانے۔ اور میڈم دنیا کانپتی ہے ہمارے بھائی سے، اور تم چوٹی چلی تھی ہمیں چلانے۔ زبان بند رکھو اپنی امان، ورنہ کیا؟ ہاں کیا کرو گی تم؟ مار دوں گی مجھے بھی؟ ہاں مار دوں گی، سب کو مار دوں گی، ایک ایک کو، اور تمہاری حیا کو بھی۔ ہاں یہ کیسی لڑکی ہے، پاگل سمجھا ہے کیا اس نے ہم سب کو؟ کیسے کھوکھلی دھمکی دے رہی ہے؟ دھمکی نہیں، دھمکی لگ رہی ہے نا، یہ دیکھو نظارہ۔ زمل نے پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکال کر حیا اور روح کے سر پر رکھا۔ بچاؤ اب امان حیا کو، دو طلاق خور کو، ورنہ ان دونوں کو شوٹ کر دوں گی۔ سب پر ہی حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے آج۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم انہیں کچھ کر سکو گی؟ بالکل، میں ان کی قبر یہیں بناؤں گی اگر تم نے خور کو طلاق نہ دی۔ نہیں دیتا میں، چلو جو کرنا ہے کرو۔ لگتا ہے تم لوگوں کو ٹریلر دکھانا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ زمان آگے بڑھتا، گولی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ امبر کہاں ہو؟ زیان میں یہاں ہوں۔ کہاں ہوں؟ یہاں دیکھیں۔ کہاں دیکھوں؟ آواز آ رہی ہے لیکن تم نہیں آ رہی۔ میں یہاں تھی۔ امبر تو بیڈ کے نیچے کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ میں چھپی ہوئی تھی آپ سے۔ کیوں چھپی ہوئی ہو میرے سے؟ آپ یہ اپنی مونچھوں کے بال لگا کر میرا منہ ریڈ کر دیتے ہیں، اور وہ میری جان کو لگا، وہ بیڈ کے نیچے چھپ کر میرے سے بچ جائے گی۔ اوہ اچھا، تو میری جان کو لگا کہ وہ بیڈ کے نیچے چھپ کر مجھ سے بچ جائے گی۔ زیان نے اسے پیچھے سے باہوں میں لے کر اس کے کاندھے پر تھوڑی رکھی۔ ہاں تو میں آپ کو دیکھوں گی نہیں تو آپ مجھے پکڑیں گے کیسے؟ میں تمہیں آنکھیں بند کر کے بھی پکڑ لوں گا۔ چھپنے کی بات کر رہی ہو تم؟ زیان کو اپنے ہونٹوں پر جھکتا دیکھ کر امبر چونکا اٹھی۔ زیان نہیں پلیز، قسم سے آپ نے کھا ہی جانا ہے کسی دن میرے بیچارے ہونٹ کو۔ ہاں تو تمہارے یہ بیچارے ہونٹ میرے تو ہیں، میں کھاؤں یا میری مرضی۔ زیان چپتی ہیں یہ؟ امبر نے اس کی مونچھوں کو ہاتھ لگا کر اس انداز میں کہا۔ زیان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بس ایک کس، پھر کہیں لے جانا ہے تمہیں۔ کہاں؟ نو، پہلے کس پلیز۔ نو زیان نو۔ زیان نے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے اپنے ہونٹوں میں لے لیا اور نرمی سے اپنے لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا، لیکن پیچھے ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مونچھیں رگڑنا نہیں بھولا۔ زیان! جی زیان کی جان، آپ بہت برے ہیں۔ ابھی تو میں برا ہوا ہی نہیں، جو ہونا تھا، قسم سے تم نے رونے لگ جانا ہے۔ زیان بس کریں، گندی باتیں نہ کیا کریں۔ ہاں اوکے بیبی۔ کہاں جانا تھا ہمیں؟ میری ماما بہنیں، دادی دادا اور باقی گھر والوں سے ملنے۔ کیا آپ کی فیملی ہے زیان؟ ہاں نا، بہت بڑی۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں مجھے۔ میں نے کہا تو تھا اپنی فیملی بنا کے ہی بتاؤں گا اپنی فیملی کے بارے میں، مگر افسوس تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ زیان
اب آپ نے کچھ بولا تو میں مار دوں گی آپ کو۔ واہ کیا بات ہے، جانے من میری باہوں میں سما کے مجھے ہی مارنے کی باتیں کر رہی ہو۔ امبر نے دیکھا تو وہ واقعی ہی زیان کی قید میں تھی۔ زیان نہیں کرے نا؟ اوکے نہیں کرتے، چلو چینج کر لو پھر چلیں۔ اوکے امبر بات سنو جی، زیان نے دھیرے سے جھک کر اس کے گال پر بھرپور بوسہ دیا۔ کچھ نہیں، ہاں گال سرخ کر کے کچھ نہیں۔ امبر نے منہ بنا کر زیان کو بہت اچھی لگی۔ اب چھوڑیں نا، میں نہا لوں۔ میں بھی آؤں؟ کیوں؟ ہیلپ کروں گا نا۔ زیان ہاں اب نہیں بول رہا کچھ، جاؤ۔ یا اللہ شکر ہے یہ دن آیا، بس مجھے میری ماں اور باقی سب سے ملنا نصیب فرما۔ آپ تو جانتے ہیں نا، ایک محروم کے ساتھ رہ کر، ایک مجرم کے ساتھ رہ کر کبھی کوئی جرم نہیں کیا میرے مولا، اگر پھر بھی کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہو تو آپ مجھے معاف کر دینا میرے خدا، مجھے ہمت دینے اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو سامنا کرنے کا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے ہمسفر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے سفر پر روانہ ہوا۔ برسوں سے ٹوٹے ہوئے رشتے کی دوڑ آج جوڑنے کا زیان۔ شاید شاہ ویلا کے مکینوں کو آج ان کا بیٹا ملنے والا تھا۔ گولی کی آواز نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ سب کی نظریں فرش پر بہتے خون پر تھیں، مگر یہ خون کس کا تھا؟ جمل، حیا یا روح کا؟ گولی حیا کے بازو کو چیر کر نکل چکی تھی۔ یہ کیا؟ تم نے جنگلی عورت، چھوڑو حیا کو، تم طلاق دو حور کو۔ کبھی بھی نہیں دوں گا۔ تم یہاں کے ہر ایک فرد کو بھی مار دو نا، تب بھی نہیں دوں گا طلاق۔ چراغ پورے شاہ ولا کو تھپڑ کی آواز نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جمل کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر دور جا گرا۔ یہ تھپڑ تمہیں پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ گندا خون ہے تمہارا، اور کیا امید کی جا سکتی ہے تم سے؟ میرا بیٹا، اگر کبھی حور کو چھوڑ بھی دینا تو میں کبھی بھی تمہیں نہ اپناؤں۔ اوقات دیکھی ہے اپنی؟ دونوں ماں بیٹا قاتل ہیں۔ بس بہت ہوا بابا جان، اب یہ تو اس گھر میں رہیں گے یا ہم سب؟ اب سب ہی جاؤ گے، کیونکہ یہ گھر تو ہمارا ہے اب، مطلب جمل ملک کا۔ یہ گھر ازل تک شاہوں کی وراثت رہے گا۔ تو تم کیا کوئی سرما بھی آ جائے تو پہاڑ کو رکھ دوں اسے؟ اس اجنبی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک خوبرو جوان، گوری رنگت، ہلکی سی شیو سبز آنکھیں جو اسے سب سے منفرد بلیک تھری پیس پہنے اپنے ساتھ ایک نازک وجود کا ہاتھ پکڑے شاہ ولا کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ سب کی نظریں زیان پر مرکوز تھیں اور زیان کی نظریں اپنی ماں اور بہنوں پر۔ تم کون ہو بیٹا؟ میں آپ کا وہ بدنصیب پوتا جو 17 سال آپ کے لمس کو ترستا رہا۔ تم میرے بیٹے؟ جی میں آپ کا بیٹا زین حیدر شاہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ہمارا بیگم کٹی پتنگ کی طرح زیان کی باہوں میں جا سمائی۔ میرا بیٹا! اپنی ماں کی باہوں میں آتے ہی زیان کو لگا جیسے کئی صدیوں سے بھٹکا ہوا سکون آج اسے مل گیا ہے۔ ماما، میں بہت تڑپا ہوں اس احساس کے لیے، بہت تڑپایا ہے تنہائی نے۔ میں سوچا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جو مجھے سکون نہیں ملتا، مگر مجھے کیسے سکون ملتا جب میری ماں بہنیں میرے لیے تڑپ رہی تھیں اور میں اس سے غافل تھا، دنیا کی راہ گزر کر میں مصروف تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے بیٹا، میں نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ بس ماما، آنسوؤں کا وقت ختم ہوا، اب بس خوشیاں ہوں گی، ایک بھرپور زندگی ہوگی، ایک خاندان ہوگا جس کی لوگ مثال دیں گے۔ بیٹا ہمیں بھی تو ملو، ہماری بوڑھی جانیں بھی بہت تڑپی ہیں اپنے جان سے عزیز پوتے کے لیے۔ دادا جان شجاعت شاہ نے زور سے زیان کو اپنے سینے سے لگایا۔ میرا بیٹا آج دوبارہ مل گیا مجھے اپنے پوتے کی صورت میں۔ بس دادا جان، آپ کا بیٹا کبھی بھی نہیں جائے گا۔ دادو، آجا دادو کی جان، میں قربان ہو جاؤں تم پہ۔ میرے بیٹے کو تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بڑی خوشی دی ہے تم نے مجھے۔ اب تو میں 100 سال بھی جیوں تو کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ بھائی، آپ سچ میں ہمارے بھائی ہیں؟ زیان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ہی کھڑی یاد
وہ لڑکی یاد آئی جسے اس نے جن گولی لگی تھی۔ ہاں روح، یہ سچ ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ ابھی ماما انہیں اپنا بیٹا بول رہی تھیں۔ بھائی؟ ماما بہت روتی تھیں آپ کے لیے، مگر مجھے نہیں پتا تھا سچ میں ہمارا بھائی آئے گا۔ اب آ گیا ہوں نا، اب پتہ لگ جائے گا۔ زیان نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں کو سر پر بوسہ دیا۔ دادا جان یہ گھر پلیز، یہ گھر کے پیپرز۔ اس دن جب آپ نے سائن کروائے اور وکیل کے پاس گئی، مجھے تبھی اس پر شک ہو گیا تھا اور میں نے اس پیپرز کو ضائع کروا دیے۔ مطلب یہ گھر ابھی بھی آپ کے نام ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ شکریہ پتر۔ شکریہ کس بات کا، میں تو یہاں ہی رہوں گا۔ بیٹا یہ بچی کون ہے؟ اوہ، میں بتانا ہی بھول گیا، یہ امبر زیان شاہ ہے، یعنی کہ میری بیوی۔ مبارک ہو امارا، تیری بہو آ گئی۔ عافیہ چچی، یہ آپ کی بھی بہو ہے نا؟ ہاں پتر، تو بیٹا اور یہ بہو۔ آجا بیٹا تجھے گلے لگاؤں۔ امبر ڈرتی ڈرتی آگے بڑھی تو سب نے پہلے سے عافیہ نے گلے لگایا، اس طرح وہ سب سے ملی۔ زیان بھی سب سے مل چکا تھا۔ اب سب کی نظریں جمل اور تحریم پر تھیں، جو اپنے برے انجام کے بارے میں سوچ کر کانپ رہی تھیں۔ بابا جان، یہ تحریم کا حصہ ہماری جائیداد میں سے ان سے ہمارے گھر میں نہیں رہے گی اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق ختم۔ ہاں سالار پتر، صحیح فیصلہ کیا تم نے، یہ مزید اس گھر میں نہیں رہے گی۔ یہ لو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ آج کے بعد اپنی صورت کبھی نہ دکھانا مجھے۔ میں مر بھی جاؤں تو اس گھر کی دہلیز پر پاؤں نہ رکھنا۔ میں سمجھ لوں گا کہ میری کوئی بیٹی نہ تھی۔ جا رہی ہوں میں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ سب میں ہار گئی۔ اپنی بیٹی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میری بہنوں کو کبھی بھی کچھ ہوا تو یاد رکھنا تمہاری گردن میرا ہاتھ ہوگا۔ یاد رکھنا تحریم شاہ۔ دیکھ لوں گی تم سب کو۔ چلو جمل۔ مگر ماما، زمان تمہاری ہی ہے، ابھی نہیں تو پھر صحیح۔ بات سنو جمل، میں نہ کبھی تمہارا تھا نہ کبھی تمہارا بنوں گا، کیونکہ مجھے بیکار چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ کلک کی آواز نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کوئی وجود خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس کسی کی نازک سانسیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ وجود اس نے سوئے ہوئے وجود کو جانب بڑھا۔ سوتے ہوئے اپنے چہرے پر کسی کی گرم لگتی ہوئی سانسیں محسوس ہوئیں تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اپنے چہرے پر کسی کا جھکا ہوا پایا۔ ولید، شش، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں، تم برداشت کر لو گی آج مجھے؟ کیا مطلب؟ مطلب میں سمجھانے آیا ہوں ولی۔ روح، بہت نہیں ہے اتنا ٹائم، اب ختم ہوئی برداشت۔ مگر کچھ اگر مگر نہیں۔ ولید نے روح کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا سر اونچا کیا اور دھیرے سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹ رکھے اور دھیرے سے اس کی سانسیں اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کے نازک لبوں پر ظلم کرتا ہوا کسی اور ہی دنیا میں جا چکا تھا۔ جب روح کی سانسیں بند ہونے لگیں تو اس نے ولید کو پیچھے ہٹانا چاہا، مگر اس نازک وجود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ پہاڑ نما وجود کو پیچھے ہٹا سکے۔ جب ولید نے خود بھرپور سیراب کر لیا تو روح کو آزاد کیا۔ روح، اس وقت تک کچھ نہیں سوچو، ہم ایک سفر پر جا تھیں جہاں تم اور میں دونوں ہوں گے۔ اس لیے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا کہ ولید کروٹ لے کر روح کے اوپر آ گیا اور اس کی گردن پر لب رکھے اپنی گردن پر ولید کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے روح کی جان نکل رہی تھی۔ کافی دیر تک جب وہ پیچھے ہٹا تو اس کے گردن پر اپنی جنونیت کے واضح نشان دیکھ سکتا تھا۔ شفاف گردن پر گلابی نشان اسے مزید بہکا رہے تھے۔ مدہوش ہو کر وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکا، مگر اس بار پکڑ سخت تھی، جس روح کی برداشت سے باہر تھی۔ روح نے اپنے ہاتھوں سے اسے پیچھے کرنا چاہا تو ولید نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ
لگائے اور اس کے شارک پر لب رکھے۔ ولید نہیں، اپنی کمر پر کھولتی زپ محسوس کر کے روح کی جان نکلی۔ ولید پلیز، نو روح۔ اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس روح کے جسم میں کرنٹ کی لہر دوڑ رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر ایک ہاتھ سے اس کے کندھے سے شرٹ کھسکا کر وہاں دیکھتے ہوئے لب رکھے ٹھنڈے جسم پر ولید کا گرم لمس روح کو سلگا رہا تھا۔ روح کی حالت کو سمجھتے ہوئے ولید نے اسے سینے سے لگا کر ریلیکس کو کہا۔ ولید کو شرٹ کے بٹن کھلتے ہوئے دیکھ کر روح نے زور سے آنکھیں بند کیں۔ ہلکی سی لیمپ کی روشنی میں بہت معنی خیز اشعار پیدا کر رہے تھے۔ اپنی کمر پر ولید کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وہ بیڈ شیٹ جو مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے پہاڑ نما وجود کو اپنی کمر پر شدتیں لٹا رہا تھا برداشت کر رہی تھی۔ وہ ولید کروٹ لے کر اس کے اوپر آیا تو روح کی شرٹ نیچے کھسک چکی تھی اور مدہوش سا ہو کر اس کے سینے پر جھکا۔ وہ اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ کر اسے مزید بے بس کر رہا تھا۔ روح کی جان نکل رہی تھی اس کے ہونٹ اپنے سینے پر محسوس کر کے اور اس کی بھرپور شدتیں لٹا رہا تھا۔ روح کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کے کیسے نکلنا ناممکن ہے، اس لیے بغیر مزاحمت کے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی اور کمرے میں معنی خیز سسکیاں۔ ولید نے اس موم کی گڑیا کو بہت نرمی سے چنا تھا۔ آج ولید نے روح کو اپنا بنا لیا۔ آج ان دونوں کی روحیں ایک ہو چکی تھیں۔ ایک نیا دن، ایک نیا سفر، ایک نئی زندگی سب کی منتظر تھی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں کو پھاڑ کر ولید کے چہرے کو چھویا تو اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے سینے پر سوئی بکھری حالت میں اپنی زندگی کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ آئی۔ گڈ مارننگ مسز ولید، نیو لائف۔ اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا کر کان میں سرگوشی کی۔ ولید، سونے دینا، ابھی تو سوئی تھی میں۔ اچھا، ابھی سوئی تھی تو رات کیا کر رہی تھی؟ رات تو آپ نے جب اپنی بات پر غور کیا تو سر تا پیر سرخ ہو گئی۔ ہاں، کیا بتا؟ میں نے رات کو بتا نہیں تمہیں؟ آپ بہت گندے ہیں ولید۔ ہاں، ابھی تو بس شروعات ہے بیبی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سانس بھی لو تو میری خوشبو تمہیں اپنے سانس میں محسوس ہو۔ ہاں، تاکہ میں سانس ہی نہ لے سکوں۔ ہاں، میرا بیبی سمجھدار ہو گیا ہے۔ اچھا، اب چپ کریں، سونے دیں مجھے۔ ارے ایسے کیسے سونے دوں؟ مارننگ والا پیار کون کرے گا؟ ولید، نو پلیز۔ ولید کروٹ لے کر اس کے اوپر آ چکا تھا۔ کیوں نو میرا بچہ؟ ولید پلیز سونے دینا مجھے۔ اب سونا قسمت میں کہاں؟ روح بیبی، ابھی تو جاگنے کا دن ہے۔ ولید اس کی گردن میں منہ چھپائے سرگوشی کر رہا تھا اور روح کی آنکھ پھر سے لگ گئی تھی۔ ظاہر ہے ساری رات کو اس نے سونے نہیں دیا تو اس نے اپنی شدتوں سے بے بس کر دیا تھا۔ چلو سو گئی، اس میں میری فائدہ ہے، مزاحمت نہیں کرو گی اور میں اپنا کام اچھے سے کر لوں گا۔ گڈ گرل۔ روح تو سو چکی تھی مگر وہ ظالم سوتے ہوئے بھی اس پر ظلم کر چکا تھا۔ آج شاہ ولا میں خوشیوں کا سما تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ شہر کی مشہور ترین ہستیوں کا بسیرا تھا آج شاہ ولا میں۔ ہوتا بھی کیوں نہ آج شجاعت شاہ کے پوتے اور پوتیوں ولیمہ جو تھا ولیمہ شاہ ولا کے لان میں ہی رکھا گیا تھا کیونکہ ان کا گھر ہی کسی محل سے کم نہ تھا۔ سب لڑکیاں تیار ہونے پارلر جا چکی تھیں اور لڑکے گھر میں۔ امان اور حیا کو نکاح کل رات میں ہی کر دیا گیا تھا۔ ایک شور سا اٹھا تھا لان میں، تب ہی 4 شور مچاتی گاڑیاں داخل ہوئیں۔ بلیک میکسی جس پر بلیک ہی نگینوں کا کام کیا ہوا تھا، وائٹ ہیروں کی جیولری اور برائڈل میک اپ میں اور وہ آج آسمان سے اترتی ہوئی پریاں ہی لگ رہی تھیں۔ سب کے ڈریسز سیم تھے اور لڑکے بلیک ڈریس سوٹ پہنے کسی ریاست کے بادشاہ لگ رہے تھے۔ سب کو ایک ساتھ اسٹیج پر بٹھایا گیا اور ساری رسمیں ہوئیں۔ ولیمہ پورے زور و شور سے چل رہا تھا کہ ایک نقاب پوش لڑکی ہاتھ میں پسٹل لیے
اسٹیج کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سب حیران تھے۔ آج یہ کون تھی؟ میں نے کہا تھا نا، اگر میں نہیں تو تم حور کی بھی نہیں ہوگی۔ زمان سکون سے کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں آئے گی۔ اچھا، اب تم کیا کرو گی؟ حور کو ماروں گی۔ اچھا، مارو، یہ لو۔ زمان اچانک سے حور کا ہاتھ چھوڑ کر سائڈ پر ہوا۔ سبھی حیران تھے۔ زمان کو کیا ہوا جو حور کو گرم ہوا نہیں لگنے دیتا تھا، آج اسے زمان کے سامنے چھوڑ رہا ہے؟ زمان، آپ؟ نہیں حور، زمان، جو تمہیں مارنے کا شوق ہے تو اسے پورا کرنے دو نا۔ وہ تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو، یاد رکھنا۔ اور تمہیں میں مار دوں گا زیان شاہ۔ ملک کی موجودگی سے سب بے خبر تھے۔ اچانک اس کا وہاں آنا سب کو پریشان کر رہا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ تمہیں ختم کرنے۔ تمہیں اتنے سال پالا اس لیے کہ تم میرا مہر بنو گے، مگر تمہارا خون جاگ اٹھا تو اب کیا ہے نا، میں نے سوچا جو چیز میرے کام کی ہی نہیں رہی اسے دنیا میں کیوں چھوڑوں۔ تم میرا بال بھی باقی نہیں کر سکتے مسٹر ملک۔ تمہارے سارے کالے کرتوتوں کے ثبوت میں پولیس کو دے چکا ہوں، اور یہاں آ کر تم نے میری نہیں اپنی موت کو آواز دی ہے۔ پولیس آتی ہی ہوگی، بس تھوڑا وقت ہے اور۔ پولیس کے نام سے ملک کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اتنی آسانی سے پھنس جائے گا۔ زمان نے انہیں باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے دھیان زمر کے ہاتھوں سے پسٹل چھین لیا تھا، اور زوردار تھپڑ اس کے منہ سرخ ہو چکا تھا۔ آج کے بعد زمان شاہ کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا، سمجھ گئی نا مس مزمل؟ تمہیں تو چھوڑوں گی نہیں۔ پہلے خود کو بچا لو۔ وہ آ گئے تمہارے سسرال والے۔ پولیس کو آتا دیکھ کر ارمان نے زمر کا مذاق بنایا۔ تو تم سب مرو گے، سب۔ جو کام میں نے 17 سال پہلے ادھورا چھوڑا تھا وہ اب پورا ہوگا۔ ملک گلا پھاڑ کر چیخ رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، مگر اس کی دھمکیوں کا اثر زیان پر تو ہونے سے رہا۔ پولیس لے جا چکی تھی ان دونوں کو۔ برائی کے بادل جھٹک چکے تھے ہمیشہ کے لیے۔ اب صرف خوشیوں کا سماں تھا۔ ولیمہ پورے ہائی لیول پر ہو چکا تھا۔ سب دلہنوں کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں وہ اپنے مجازی خدا کی سیج سجائے بیٹھی تھیں۔ رات کے 1 بج رہے تھے جب امبر بیڈ پر بیٹھ کر تھک چکی تھی۔ وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ امبر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر۔ وہ جیسے جیسے نزدیک آ رہا تھا، امبر کے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ زیان کوٹ اتار کر پاکٹ سے کیز، کار اور موبائل وغیرہ نکال کر سکون سے امبر کے پاس بیڈ پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ٹھنڈا کپکپاتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ امبر، جذبوں سے چور لہجے میں پکارا تو امبر کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ جی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل کسی پری جیسی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لایا اور دیکھتے ہوئے لب اس کے ہاتھ پر رکھے۔ اس کے ہونٹوں کا لمس پاتے ہی امبر کو ایسا لگا جیسے کسی نے لاوا اونڈیل دیا ہو اس کے ہاتھ پر۔ زیان، آپ کے ہونٹ کیوں اتنے گرم ہیں؟ کیونکہ وہ تمہارے ہونٹوں کو چھونا چاہتے ہیں۔ اس میں آگ لگی ہے جو صرف تمہارے ہونٹوں سے بجھے گی۔ جانتی ہو، یہ تمہاری دوری کی تپش ہے، مگر یہ صرف آج تک تھی۔ اب سے میں تمہیں خود میں سنبھالوں گا امبر، قید کر لوں گا خود میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مسلسل اسے ڈرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرایا، ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی دست میں لے لیا۔ وہ
ہولے ہولے اس کی سانسیں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ آج اس کی عمل میں شدت نہیں تھی بلکہ نرمی تھی۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا اور اس کی گردن پر سلگتے ہوئے لب رکھے وہ اس کی گردن کو جا بجا اپنی مہریں چھوڑ رہا تھا اور امبر کی دھڑکنیں ادھم مچا رہی تھیں۔ وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ روکے گی تو وہ نہیں رکے گا۔ اس کا دوپٹہ پن سے آزاد کر کے اس کے لہراتے بال کمر پر بکھیر دیے۔ امبر رو نہیں، بس محسوس کرو مجھے اپنے ان دھڑکنوں میں اور ان کے دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ پر محسوس کرتا اسے سمجھا رہا تھا۔ میں ڈریس چینج کر لوں؟ نہیں، میں خود کروا دوں گا۔ سیان پلیز۔ نہیں امبر، آج میں تمہاری نہیں بلکہ اپنے دل کی سنوں گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب ڈر لگے میرا سینہ میں سر ہے لپٹ جانا، سارا ڈر اپنے اندر اتار لوں گا۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا کب اس کی میکسی کی زپ کھول چکا امبر کو پتہ ہی نہ لگا۔ اس کی جان ہوا ہوئی جب شرٹ اس کے کندھوں سے نیچے کھسک رہی تھی۔ وہ جھکا اور اس کے کندھے گردن کے اس کے پور پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اسے اس کی بھاری میکسی سے آزاد کر چکا تھا۔ وہ اس کی سینے میں خود کو چھپا چکی تھی۔ سیان نے اوپر ہونا چاہا مگر وہ مزید اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ میں نے تو تمہیں دیکھا ہوا ہے نا، تو کیوں چھپ رہی ہو میری جان مجھ سے؟ وہ اوپر ہوا تو اس کی نظریں اس کی شفاف پیٹھ، بازو اور اس کے سینے پر گئی تو وہ مزید بہکنے لگا مگر جلدی خود کو خاموش کر لیا۔ دیکھو، میں نے تمہاری شرٹ اتارنے میں تمہاری مدد کی نا، چلو اب تم میری ہیلپ کرو۔ وہ تو اس کے اندر ہی چھپ کر رہ گئی تھی۔ مطلب وہ اتنے سکون سے یہ سب بول رہا تھا، وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ سیان مگر امبر شرٹ کی بٹن، اس نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ ڈر گئی اور جلدی سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے کانپتے ہاتھوں سے لگی۔ گڈ گرل۔ اپنے شرٹ اتار کر بیڈ سے نیچے پھینکی اور اس کے اوپر جھکا۔ وہ اس کی پور پر اپنے ہونٹوں سے شدتیں بکھیر رہا تھا۔ آج رات امبر نے سیان کی باہوں میں گزاری تھی۔ سیان نے اسے اتنے پیار سے چنا تھا کہ وہ اس کے آگے بے بس ہو کر اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ دونوں زندگی کے نئے سفر کی طرف گامزن تھے جہاں خوشیاں ان کا منتظر تھیں۔ امان کمرے میں آیا تو حیا سو چکی تھی۔ ظاہر ہے نیند کی کچی اپنی سہاگ رات کو بھی نہیں جاگ سکتی نا۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے پاس آیا اور سکون سے بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جسے امان نے بچپن سے چاہا تھا، اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ پورے حق سے آج اس کے سامنے اس کے احسان میں موجود تھی۔ امان کے دل و دماغ میں جنگ چل رہی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، امان شدہ کی شدتوں کو برداشت نہیں کر پائے گی، مگر دل پکار رہا تھا امان شاہ کو اپنا حق لینا چاہیے، مزید اس سے دور رہنا اب اس کے بس کی بات نہیں۔ دل اور دماغ کی جنگ میں اس کا دل جیت چکا تھا۔ وہ اپنے دل کی سنتا ہوا جھکا اور اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا۔ اپنے ہونٹوں اور کمر پر کسی کی پکڑ محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی تو امان کو خود پر جھکا ہوا پایا۔ اس نے تڑپ کر اسے پکارنا چاہا مگر آواز کہیں امان کے منہ میں ہی دفن ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑا۔ جانتی ہو حیا، بہت انتظار کیا اس پل کا، اپنے حق سے تمہیں چھونا چاہتا تھا، دیکھو وہ دن بھی آ گیا، آج تم امان شاہ کی دسترس میں ہو۔ حیا، تم بس نہریں جھکائے اپنی انگلیاں موڑ رہی تھی، میں مصروف تھی، تم کچھ نہیں بولو گی؟ میں کیا بولوں؟ آپ تو آتے ہی عمران ہاشمی بن گئے۔ اس کی بات پر امان کا قہقہ گونجا تھا کمرے میں۔ تو آپ بتا دو میں کیا بنوں؟ آپ حیا کے امان بنو، اچھے والے
وہ اس کے گلے میں دونوں بازو ڈال کر لاڈ سے اسے بتا رہی تھی اور امان کو اپنی جان کی اس حرکت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میں تو ہمیشہ ہی سے حیا کا امان تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ میں بھی میرا گفٹ، اوہ میں لینا بھول گیا۔ امان نے اپنی پاکٹ سے ایک ڈبہ نکالی جس میں ایک چمکتی نوز پن تھی جس میں چھوٹا سا ہیرا جڑا ہوا تھا۔ امان جانتا تھا حیا کو نسلی بہت پسند ہے، اس لیے مہنگے گفٹوں کو چھوڑ کر اس کی پسند کی چیز لایا تھا۔ واو امان، بہت اچھی ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ میں پہنوں؟ نہیں، صبح پہن لینا۔ اوکے، لیکن میرا گفٹ؟ اوہ میں نے تو لیا ہی نہیں، میں بھول گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں خود ہی لے لوں گا تم سے اپنا گفٹ۔ امان نے دھیرے سے اپنے ہتھیلی میں لیا اور لائٹ آف کی۔ وہ بہت پیار سے اسے اپنا بنا رہا تھا ساری رات نے حیا پر اپنی امان نے دھیرے سے اپنے ہتھیلی میں لیا اور لائٹ آف کر دی۔ وہ بہت پیار سے اسے اپنا بنا رہا تھا ساری رات نے حیا پر اپنی محبت کی برسات کی تھی۔ وہ ساری رات حیا نے اپنی امان کو خود میں محسوس کیا تھا۔ وہ خود کو بہت خوش نصیب تصور کر رہی تھی کہ امان اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ زارا جی؟ وہ ارمان کی گود میں بیٹھی تھی، اس کے سینے میں منہ چھپائے اس کی دل کی دھڑکن کو محسوس کر رہی تھی۔ ہم بھی کتنے پاگل ہیں نا؟ ہیں؟ کیوں؟ ہم کیوں پاگل ہیں؟ بھلا آج کی رات بھی کوئی باتیں کرتا ہے؟ تم سچی سنوری میری گود میں بیٹھی میرا صبر آزما رہی ہو تو اور کیا ڈانس کریں؟ نہیں تو پھر جو نے زارا کو لانے کی تیاری۔ ارمان جی جان، ارمان مجھے نیند آ رہی ہے لیکن میں سونے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ مجھے بیبی چاہیے نا، اس لیے۔ میں آپ بیبی ہوں ارمان، لیکن ہاں لیکن تم روز میری گود میں نہیں آتی نا، اور نہ ہی ہگ کرتی ہو۔ امان آپ پکا کروں گی، پرومس پکا۔ اوکے۔ ارمان نے جھٹکے سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا۔ اس کے نرم ہونٹوں کے لمس سے وہ اپنی بے قراری کو مٹا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی روح میں اتر رہا تھا اور زارا اس ظالم کے سامنے بے بس ہو چکی تھی، اس لیے بغیر مزاحمت کے بازو اسے گلے میں ڈال کر خود کو اس کے حوالے کیا۔ ارمان نے بہت پیار سے چنا تھا اپنی جانب کی گڑیا کو۔ روح بہہ چکی تھی، اس لیے ولید اس کے کپڑے چینج کر کے اس پر کمفرٹ اڑا کر اسے سلا چکا تھا اور خود اپنے رب کے حضور اپنی محبت میں جانے کا شکر ادا کر دیا تھا۔ محبت جب مل جائے تو انسان جنت میں محسوس کرتا ہے خود کو، اور جب انسان جنت میں ہو تو اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہے؟ محبت کا حاصل ہونا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور جن کو ان کی طلب ہوتی ہے وہ ساری زندگی اپنے رب کے شکر گزار رہتے ہیں، اور ولید بھی انہی میں سے ایک تھا، اور سب سے بڑھ کر روح کا علاج ہو چکا تھا، اور اب وہ ولید کی نسل کو آگے بڑھا سکے گی، مطلب وہ ماں بن سکے گی۔ یہ ولید کے لیے سب زیادہ خوشی کی بات تھی، اور وہ اب اپنے رب کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا۔ زمان ہاں؟ آپ میرے اوپر سے تو اٹھیں، میرا سارا ڈریس خراب کر دینا ہے آپ نے۔ میں تو بس محسوس کر رہا تھا اپنی جان کو۔ کر لیا، آپ اٹھیں۔ ہاں کیسے اٹھوں؟ اب تو ہم کچھ کر کے ہی اٹھیں گے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی میکسی کی زپ کھولنے لگا۔ نے ٹوکا، ارمان نہیں پلیز، کپڑوں سے خلل نہ آ جائے، ہم اپنے سے لباس ملاقات چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے بے لباس ملاقات چاہتے ہیں، وہ بہکے بہکے انداز میں بول کر ہور کے اس کپڑوں سے آزاد کر کے اس پر جھکا اور اپنی چاپ چھوڑتا گیا، اور ہور جانتی تھی اس سے رہا ہونا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ آج سب خوش تھے کیونکہ سب نے اپنی اپنی منزل پا لی تھی۔ محبت اگر جنون بن کر روح میں اتر جائے تو اسے حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ جدائی زہر بن کر رگوں میں سرایت کر جاتی ہے، جس سے انسان پل پل مرتا ہے۔ مگر یہاں سب کو سب کی محبت مل چکی تھی۔ محبت لمس کی محتاج ہوتی ہے اور لمس میں شدت نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا پھر یہ محبت نہیں، یہ شدتوں کا مطلب؟